السلام علیکم دوستو، صلاح الدین کے 103 ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھائی نارد اور اس کے سپاہیوں کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ صلاح الدین کا سپاہی بتاتا ہے کہ جناب یہاں پر نشانات موجود ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ جنوبی راستے کی طرف گئے ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد ان کے پاس پہنچنا ہوگا اور سرداروں کو بچانا ہوگا۔ دوسری طرف ارسلان شاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ نشانات کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تیمور ارسلان شاہ کو کہتا ہے کہ یہاں پر پہیے کے نشانات ہیں اور یہ نشانات جنوبی راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ کسی اور کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں سرداروں کو بچانا ہوگا۔ کارتگین بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ سرداروں کو بچانے کے لیے نکلا ہوتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ نشانات تلاش کرو۔ کارتگین کا سپاہی کہتا ہے کہ یہاں پر نشانات ہے۔ کارتگین کہتا ہے کہ یہ جنوبی راستے کی طرف جا رہے ہیں، لگتا ہے سرداروں کو جنوبی راستے کی طرف لے کر گئے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بھائی نارد اپنے سپاہیوں کے ساتھ قافلے کے قریب گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ خیال رکھنا، اب صلاح الدین یہاں پر آئے گا اور خود شکار ہو جائے گا، تیار رہنا۔ صلاح الدین آس پاس ہوگا، تبھی اس قافلے پر کچھ سپاہی حملہ کر دیتے ہیں۔ بھائی نارد کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشنیں چھوڑ دی ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ بھائی نارد اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ان پر حملہ کر دو۔ بھائی نارد کے سپاہی ان سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں، بہت سے سپاہی مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد باقی بچے سپاہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی نارد کا سپاہی کہتا ہے کہ جناب وہ بھاگ رہے ہیں، ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ اس پر بھائی نارد کہتا ہے نہیں، ان میں صلاح الدین نہیں تھا، اگر صلاح الدین یہاں پر نہیں ہے تو کہاں گیا؟ دوسری طرف جنگل میں صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ ملہم کے قافلے کے سامنے آ جاتا ہے۔ ملہم صلاح الدین کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے آئے ہو صلاح الدین؟ صلاح الدین سوچتے ہیں کہ جب ان کے سپاہی نے کہا تھا کہ یہ راستہ جنوبی راستے کی طرف جا رہا ہے اور یہ مصر کا مشہور راستہ ہے۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ یہ مصر کا مشہور راستہ ہے، اس لیے سرداروں کو یہاں سے نہیں لے کر جائیں گے، ضرور یہاں پر کوئی جال بچھایا ہوگا۔ سپاہی پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں گے؟ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہم شمالی راستے پر جائیں گے اور سرحدی غازیوں کو خبر پہنچا دو کہ کچھ سرحدی غازی جنوبی راستے کی طرف جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بھائی نارد اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ صلاح الدین کو درست آثار مل گئے ہوگے، اس لیے وہ یہاں پر نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سرداروں کو چھڑوا لے، ہمیں جلد از جلد وہاں پر پہنچنا ہوگا۔ اس کے بعد بھائی نارد اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شہزادے ارسلان جو کہ جنوبی راستے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تبھی ایک سپاہی آتا ہے اور ان کو خبر دیتا ہے کہ صلاح الدین اور اس کے سپاہیوں کو شمالی راستے پر دیکھا گیا ہے۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ ضرور سرداروں کو شمالی راستے سے لے کر جا رہے ہوگے، ہمیں صلاح الدین کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہنچنا ہوگا۔ اور تیمور کو کہتے ہیں کہ تم کچھ سپاہیوں کو لے کر جنوبی راستے کی طرف چلے جاؤ۔ دوسری طرف کارتگین اپنے سپاہیوں کے ساتھ نشانات کے تعاقب میں ہوتا ہے، تبھی ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر علیسا اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتی ہے اور انہیں گھیر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم یہاں پر شکار کرنے آئے تھے لیکن تم مل گئے کارتگین، لگتا ہے تم بھی سرداروں کے پیچھے ہو، لیکن تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی۔ دوسری طرف صلاح الدین ملہم سے کہتا ہے کہ میں صرف سرداروں کو نہیں بچاؤں گا بلکہ ثریا خاتون کا انتقام بھی لوں گا۔ اس پر ملہم کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں بھی ثریا کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہی کو کہتا ہے حملہ کرو اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف علیسا کارتگین سے کہتی ہے کہ میں تمہارا سر کاٹ کر بھائی نارد کو تحفے میں دوں گی۔ کارتگین کہتا ہے کہ اس بلی کو دیکھو ذرا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں بازار میں 3 سکوں کے عوض بیچوں گا۔ اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے بھیڑیوں حملہ کرو اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ علیسا کے سپاہی تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ کارتگین کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ علیسا کہتی ہے کہ کارتگین اپنے سپاہیوں کو کہو یہاں سے چلے جائے ورنہ وہ تمہیں مرتا ہوا دیکھیں گے۔ کارتگین اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ واپس قبیلے چلے جاؤ۔ اس کا سپاہی کہتا ہے کہ نہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ کارتگین کہتا ہے کہ میں بھاگنے کا راستہ نکال لوں گا لیکن تم لوگ یہاں رہے تو میں بھی مروں گا اور تم لوگ بھی۔ اس کے بعد کارتگین کے سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ علیسا کارتگین کو کہتی ہے کہ تمہیں مارنے سے زیادہ گرفتار کرنے میں مزہ ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین اور ملہم کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین اس کو گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں تمہارا سر کاٹ کے مصر بھیجوں گا اور تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔
तुम ने जो फितने की आग फैलाई है उसमें ही तुम्हें जला दूंगा। सलाहुद्दीन मलहम को मारने लगे होते हैं, तभी वहाँ पर बैनारद अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और कहता है कि सिपाहियों इन सब को मार डालो और सरदारों को लेकर वहाँ से चलो। सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों को कहता है कि सरदारों की हिफाजत करो, शाबाश। तभी मलहम भी अपनी तलवार उठाकर सलाहुद्दीन पर हमला कर देता है और इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। सरदार जो कि बंद गाड़ी में होते हैं वो कहते हैं कि हम बचने ही वाले थे कि खूनी बैनारद आ गया है, हम बचते बचते दोबारा से फंस गए हैं। एक सरदार कहता है कि इस कैद में रहने से बेहतर है हम यहाँ लड़ते लड़ते मरे, चले सरदारान, शाबाश। इसके बाद वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं। सलाहुद्दीन के सिपाही बहुत बहादुरी से उन सलीबियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन मलहम के साथ लड़ रहा होता है। सलाहुद्दीन मलहम को तलवार मारकर मार देता है। इसके बाद तैमूर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। सलाहुद्दीन वहाँ पर देखते हैं, तभी सलाहुद्दीन का सिपाही कहता है कि जनाब ये अरसलान शाह के सिपाही है। सलाहुद्दीन बंद गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तैमूर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से गाड़ियाँ लेकर भाग जाता है। बैनारद देख लेता है और अपने सिपाहियों को कहता है कि इनका पीछा करो, वो भाग रहे हैं। इसके बाद बैनारद अपने सिपाहियों को लेकर उनके पीछे चला जाता है। सलाहुद्दीन भी अपने सिपाहियों को कहता है हमें जल्दी बैनारद के पीछे जाना होगा। इसके बाद हम देखेंगे कारतगीन अलीसा से कहता है कि तुमने मुझे मारकर मेरी खाल में भूसा भरना था, अब तुम मुझे मार क्यों नहीं रही। इस पर अलीसा कहती है सब्र करो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा हमने तुम्हें क्यों ज़िंदा छोड़ा है। इस पर कारतगीन कहता है मैं समझ गया हूँ, मुझे पता है कि तुमने मुझे क्यों ज़िंदा छोड़ा, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। अलीसा कहती है तुम आखिर कौन हो जो मैं तुम्हें पसंद करने लगी। कारतगीन कहता है कि देखो सच सुनकर इसका चेहरा सुर्ख हो गया है। लड़की मैं तुम्हें समझ गया हूँ, तुम परेशान मत हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं हूँ ही इतना खूबसूरत कि हर लड़की मुझ पर आशिक हो जाती है। अब मैं क्या करूँ, क्या मैं खुद को मार डालूँ। लड़की मैं तुम्हारे साथ एक भलाई कर सकता हूँ, तुम भी मुझे पसंद हो, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले वरना गजाला मुझसे नाराज़ हो जाएगी। अलीसा अपना खंजर निकाल कर कारतगीन की गर्दन पर रख लेती है। तभी एक सिपाही आता है और कहता है कि मोहतरमा कमांडर बैनारद ने मुझे भेजा है। अरसलान शाह के सिपाही सरदारों वाली गाड़ियाँ लेकर भाग गए हैं, उन्होंने हुक्म दिया है आप भी उनके पीछे जाए। दूसरी तरफ हम देखेंगे अरसलान शाह का सिपाही अरसलान शाह को बताता है कि शहजादे तैमूर सरदारों की गाड़ियों को लेकर भाग गए हैं, लेकिन सलाहुद्दीन और बैनारद उनके पीछे आ रहा है। अरसलान शाह कहते हैं कि हमें उनसे पहले वहां पर पहुंचना होगा। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अलीसा अपने सिपाहियों के साथ तैमूर का रास्ता रोक लेती है और तैमूर को कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो सवारियाँ यहीं पर छोड़ दो और बिना देखे पीछे को मुड़ जाओ। तैमूर कहता है कि क्या अब ये लड़की मुझे मारेगी। इसके बाद वहाँ पर बैनारद आ जाता है। बैनारद कहता है मैं मारूंगा और अपने सिपाहियों को कहता है हमला करो। तभी उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद बैनारद और तैमूर का आमना सामना होता है। बैनारद उसको मार देता है। इसके बाद वहाँ पर अलीसा भी आ जाती है। अलीसा बैनारद से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ और अपने सिपाहियों को इशारा करती है। सिपाही कारतगीन को वहाँ पर ले आते हैं। बैनारद देखता है कारतगीन को और कहता है कारतगीन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें देखकर इतनी खुशी होगी, लेकिन अब मैं तुम्हें मारकर अपने सारे दिन की थकावट को दूर कर लूँगा। अपनी तलवार कारतगीन की गर्दन पर रखता है और मारने लगा होता है। तभी अलीसा रोक देती है और कहती है मेरे ख्याल से इसे नहीं मारना चाहिए, ये असमत खातून का भाई है, हम असमत खातून पर दबाव डालकर गज़ा हासिल कर सकते हैं, आखिरकार वो इसके लिए इतना तो कर सकते हैं। बैनारद कहता है तुम ठीक कह रही हो मेरी अक्लमंद बहन। इस पर कारतगीन कहता है कि तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती है। बैनारद कहता है क्या। वो कहता है तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती है इसलिए वो बोल रही है कि मुझे मत मारो। ये जंगी और गज़ा असमत खातून ये सब कहानियाँ हैं, ये सिर्फ मुझे पसंद करती है, इसकी शादी कर दो वरना ये तुम्हारे लिए मसला खड़ा कर देगी। ये कारतगीन कहती कहती मेरी दीवानी बांध कर रहेगी। बैनारद कहता है कि इसको बाकी कैदियों के साथ बांध दो। इसके बाद सिपाही कारतगीन को वहाँ से ले जाते हैं। बैनारद इसके बाद कहता है कि जब तक हमारे पास सरदार है तब तक हम इनसे कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम महल का सीन देखेंगे। सुल्तान अमाद से पूछते हैं सलाहुद्दीन की तरफ से कोई खबर आई। वो कहता है नहीं सुल्तान मोहतरम। इस पर सुल्तान कहते हैं कि इतना वक्त हो गया है, सलाहुद्दीन ने कहा था कि वो सरदारों को छुड़ा लेगा, उसने वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं। कमांडर शेर को कहते हैं जब तक हम सरदारों को नहीं बचा सकते
ہمارا اتحاد قائم نہیں رہے گا۔ عمر ملا کہتے ہیں اس مقدس مقصد کی خاطر جو اتحاد ہوا ہے اس کے راہ میں رکاوٹ تو آنی تھی، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے حق کی راہ پر اتحاد کی جدوجہد شروع کی تھی۔ صلاح الدین ان کے پیچھے گیا ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر دے گا۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور کمانڈر شیرکو کو کہتے ہیں کہ جاؤ سپاہی کو لے جاؤ اور مصر کی طرف جاؤ اور دیکھو صلاح الدین نے سرداروں کو بچایا ہے یا نہیں، اگر نہیں بچایا تو ہمیں انہیں بچانا ہوگا۔ اس کے بعد کمانڈر شیرکو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بورو قبیلہ کے سین دیکھیں گے، جہاں پر عصمت خاتون گو جیجک خاتون سے کہتی ہے کہ ارسلان شاہ کہاں پہ ہے۔ اس پر گو جیجک کہتی ہے کہ وہ شہزادے ہیں، وہ بنا بتائے جاتے ہیں، بتا کر نہیں جاتے، انہیں کوئی کام ہوگا۔ اس پر عصمت خاتون کہتی ہے کہ مجھے شہزادے کی کوئی پرواہ نہیں، صرف میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کارتگین بھی ان کے پیچھے گیا ہے، اور اگر کارتگین کو کوئی نقصان پہنچا تو میں اس کا حساب لوں گی۔ گوجیجک کہتی ہے کہ دیکھو تو صحیح، وہ اس قبیلے کا سردار کہلایا جاتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ اس پر ابوکے کہتی ہے کہ تم جیسے لوگ شہزادے بن سکتے ہیں تو میرا بھائی بھی سردار ہے۔ گوجیجک کہتی ہے اس قبیلے والوں کی زبانیں بہت لمبی ہے۔ عصمت خاتون کہتی ہے کہ شکر کرو تمہارا سر بچا ہوا ہے، اگر کارتگین کو کچھ ہوا تو میں تم لوگوں سے حساب لوں گی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے صلاح الدین اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر تیمور اور اس کے سپاہیوں پر حملہ ہوا ہوتا ہے۔ صلاح الدین اور اس کے سپاہی تیمور کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تیمور زخمی ہوتا ہے۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں کہ کہاں پر ہے وہ سردار، وہ بتاتا ہے کہ برنارد نے ہم پر حملہ کیا اور وہ انہیں لے گئے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے برنارد انہیں لے گیا، تم لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تبھی وہاں پر ارسلان شاہ آ جاتے ہیں اور صلاح الدین سے پوچھتے ہیں کیا ہوا یہاں، اور اپنے سپاہی کو کہتے ہیں جلدی کرو، اسے اٹھاؤ اور لے جاؤ، اور صلاح الدین بتاتے ہیں کہ یہ سب برنارد نے کیا ہے، وہ سب سرداروں کو لے گیا، اگر تمہارے آدمی نہ آتے تو میں سرداروں کو بچا چکا تھا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ اگر میرے سپاہی نہ آتے تو برنارد تمہیں بھی مار چکا ہوتا اور سرداروں کو ابھی تم نے نہیں بچایا تھا، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ صلاح الدین کہتے ہیں تم اپنی غلطی کا دفاع کر رہے ہو، تمہارا مقصد سرداروں کو بچانا نہیں تھا، تم صرف اس لیے سرداروں کو بچا رہے تھے تاکہ سب تمہاری اطاعت کرے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ تم نے سب برباد کر دیا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں تمہیں اندازہ ہے تم کس سے بات کر رہے ہو، بدتمیز، اپنی غفلت کا الزام میرے سر ڈال رہے ہو۔ صلاح الدین کہتے ہیں اب میرا صبر جواب دے چکا ہے، اب اگر تم دوبارہ میرے سامنے آئے تو میں تمہیں کچل کر نکل جاؤں گا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے ہوں، آؤ کچلو، اور اپنی تلوار نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسکلان قلعے کا سین دیکھیں گے، جہاں پر مودود کا سپاہی مودود کو بتاتا ہے کہ سرداروں کا مسئلہ بہت خراب ہے۔ مودود کہتا ہے کہ ابھی تک وہ سرداروں کو ان کافروں سے نہیں بچا سکے۔ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے کہ نہیں، برنارد سرداروں کے بدلے میں غزہ کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اوپر سے ارسلان شاہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے۔ اس پر مودود کہتا ہے کہ لگتا ہے ہمیں اب کچھ کرنا ہوگا، ایسے تو نہیں ہم غزہ ان کے حوالے کر سکتے، ہم نے بہت قربانیاں دی ہے، بہت خون بہایا ہے، اس کے بعد ہم نے غزہ حاصل کیا ہے۔ سپاہی کہتا ہے کہ دونوں طرف آگ ہے حضور۔ اس پر مودود کہتا ہے لگتا ہے اب اس معاملے کو ہمیں ہی حل کرنا ہوگا، چلو چلتے ہیں۔ اس کے بعد مودود اپنے سپاہی کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے صلاح الدین ارسلان شاہ سے کہتے ہیں میں تم پر تلوار اٹھانے کے نتائج سے نہیں ڈرتا۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں ان سرداروں کے لیے میرے بندوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، میرا بھتیجا زخمی ہے، اب تک تم مجھے قصوروار سمجھ رہے ہو صلاح الدین، اگر تم واقعی ہر خطرہ مول لے چکے ہو تو آؤ پھر میدان میں، اور اپنی تلوار صلاح الدین کی طرف لے کر بڑھتا ہے۔ تبھی وہاں پر کمانڈر شیرکو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں رک جاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صلاح الدین کہتا ہے کہ ہم نے سرداروں کو بچا لیا تھا، لیکن ارسلان شاہ کے سپاہیوں نے آ کر سارا کام خراب کر دیا، اور اب سردار برنارد کے حوالے ہے۔ ارسلان شاہ کہتے ہیں بس بہت ہو گیا، اگر میرے سپاہی نہ آتے تو اب تک برنارد تمہیں مار چکا ہوتا۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں جلدی ہے سرداروں کو بچانے کی، ورنہ میں تمہاری غلطی تمہیں سزا دوں گا۔ اس پر ارسلان شاہ کہتے ہیں کہ میں برنارد سے تو حساب لوں گا، اس نے میرے آدمیوں کو مارا ہے، اور سرداروں کو بھی بچا لوں گا، یہ سب کچھ میں تم پر نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ارسلان شاہ اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
اس کے بعد کمانڈر شیرکو صلاح الدین سے کہتے ہیں سرداروں کو بینارد سے بچانا مشکل ہے، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ صلاح الدین کہتے ہیں میں واپس نہیں جا سکتا چچا، اگر ہم سرداروں کو بچائے بغیر واپس لوٹ گئے تو شاید سلطان محترم غزہ ان کے حوالے کر دے، ہمیں انہیں بچانا ہوگا۔ کمانڈر شیرکو کہتے ہیں ہم ان کو کیسے بچائیں گے؟ صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں سرحدی غازیوں کو خبر کرو، وہ گھات لگا کر بیٹھے، بینارد کو کچھ پہنچنے سے پہلے روکنا ہوگا، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ سپاہی کہتا ہے جو حکم، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں چچا کوشش کرے کہ سلطان نور الدین غزہ کو کافروں کے حوالے کرنے کا فیصلہ نہ کرے، میں سرداروں کو بچا لوں گا۔ کمانڈر شیرکو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سرداروں اور کارتگین کو قدس کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ کارتگین سرداروں کو کہتا ہے کہ ہماری حالت تو دیکھیں، یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، تم لوگ نہ محل سے باہر نکلتے اور نہ ہی ایسا ہوتا، نہ ہی بینارد تم پر حملہ کرتا اور نہ ہی گرفتار کرتا، لیکن یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم لوگ نہ ارسلان شاہ کی دعوت کو قبول کرتے، مگر نہیں، تم لوگوں کو تو دعوت پر جانا تھا، دیکھ لیا یہ پھر دعوت ہے۔ اگر آپ لوگ محل میں ہی رہتے، آپ کو بہت روکا، لیکن نہیں، وہاں پر کیا ہو رہا تھا، سب کا فائدہ تھا، لیکن تم لوگوں کو پھر سے دعوت یاد آ جاتی ہے۔ ایک سردار کہتا ہے کہ جب بینارد نے حملہ کیا تھا تم بھاگ نکلے، اس لیے تم بولنے کا حق نہیں رکھتے۔ کارتگین کہتا ہے میں کب بھاگا، میں تو بس اگلا حملہ کرنے کی ترکیب سوچ رہا تھا، کیا آپ لوگوں نے غلطی کی سزا مجھے ہی دینی ہے؟ ایک سردار کہتا ہے تو کیا ہوا، آخر تم بھی گرفتار ہو گے نا کارتگین؟ دوسرا کہتا ہے اوپر سے تم خود کو سردار کہتے ہو، تمہارے جیسا بندہ نہ ہی عزت دار ہو سکتا ہے اور نہ ہی سردار۔ اس پر کارتگین کہتا ہے دیکھو ذرا، انہیں سب مجھے ہی باتیں سنائی جا رہے ہیں جیسے میں شیطان ہوں، جب میں مروں گا عزت سے مروں گا، آخر تم لوگ مجھے سمجھتے کیا ہو؟ میں انسان نہیں، میں بھیڑیا ہوں، بھیڑیا۔ اب تمہیں بتاتا ہوں کہ بھیڑیا کیسے چیر کے رکھ دیتا ہے اور ایک سردار پر حملہ کر دیتا ہے۔ بینارد علیسا سے پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ علیسا بتاتی ہے شاید وہ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار کر چھوڑیں گے۔ اس پر بینارد کہتا ہے کہ جاؤ ان کو خاموش کرواؤ، اس سے پہلے کہ وہ خود کو نقصان پہنچا لے، ہمیں انصاف کی ضرورت ہے۔ سپاہی جاتا ہے اور جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے کارتگین اس پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے سرداروں جلدی باہر آؤ۔ تمام سردار بھی باہر آ جاتے ہیں۔ تو دوستو اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور صلاح الدین کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل آل سیریز 2024 کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔